قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آج آپ حضرات کو فرش اعلیٰ پر اس انداز سے بیٹھنے کی زحمت نہیں ہوگی جو گزشتہ 3 دن سے شہادت کی رات، اس سے پہلے جمعے کی رات، شب جمعہ جو زحمت آپ کو ہوئی، اور نہ ہی حسینیہ زہرا کی انتظامیہ کے لیے کوئی مسئلہ بنے گا. 2 مختصر سی گزارشات شروع مجلس میں. پہلی گزارش وہ یہ ہے کہ اس مجلس کے جو مجالس کا یہ سلسلہ ہے، اس کے درمیان بعض اوقات تاریخ کی وجہ سے یا شب جمعہ کی وجہ سے موضوع سے ہٹ کے کوئی بات آ جاتی ہے، اور وہ خود اپنی جگہ بعض مومنین کے لیے اتنی اہم ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اب آپ اپنا اصل موضوع چھوڑیں اور اس بات کو مکمل کریں. جیسے خاص طور پر جب کبھی شب جمعہ گفتگو ہوگی تو یا تو موت کا ذکر ہوگا، اس میں تو کوئی نہیں کہے گا، وہ تو ہاتھ جوڑ کے لوگ کہیں گے مولانا اتنا بھی آپ نے کہہ دیا تو بہت کہہ دیا. لیکن دوسرا ذکر زمانے کے امام کا ہوگا. موجودہ حالات میں دنیا میں جس تیزی سے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، کہ جیسا میں نے 2 سال پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے والد کی 50-55 سال کی زندگی میں شاید ظہور کی 2 نشانیاں پوری ہوئی ہوں، جو ہم 1 سال میں 15-20 نشانیاں پوری ہوتے دیکھ رہے تھے 2 سال پہلے. اب تو ہر گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی. ایک مرتبہ وہ ساری احادیث اور مولا کے خطبات یاد آ جاتے ہیں جو ظہور کے بارے میں ہیں، تو بڑا دلچسپ موضوع اس لیے بھی بن جاتا ہے کہ جو آپ لوگ اخبار میں پڑھ کے آئے، ٹیلی ویژن کے خبرنامے میں سن کے آئے، ویسی حدیث آگے. تو یہ ہر جگہ میرے ساتھ یہ ہوتا. بہرحال 21 محرم سے 30 محرم کا یہ عشرہ، جو کہ وارث کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، تو میں اس میں اپنے اصل موضوع سے نہیں ہٹ پاؤں گا. مومن امام چہاروں کی نگاہ میں یہ ایک گزارش اس لیے کی گئی کہ مسلسل تحریر کے ذریعے سے یا بالمشافہہ ملاقات میں یہ ایک مومنین کا دباؤ ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، جیسا کہ یہ مسئلہ بھی گزشتہ چند سالوں سے ہے، اب یہ بہت مختصر بات میں کہہ رہا ہوں. دوسری، کہ چند سالوں سے اب یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ دنیا کے جس علاقے میں جاؤ، صاحبان ایمان ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں اور ذاتی اور اجتماعی مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. کہ الہی عظم البلا برع الخفا وانقطع رجا کی منزل نظر آتی. مومن کو امید بھی نہیں نظر آتی کہ اس کے حالات بدلیں گے. وضاقت الارض، لگتا ہے زمین تنگ ہو گئی. منعت السماء، لگتا ہے کہ آسمان بھی بند ہو گیا. تو چنانچہ مومن کا سب سے بڑا سہارا دعا ہے.
اب لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ مولانا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ کوئی دعا بتائیے. یہ ہر سال ہوتا ہے اور میں 2-3 سال تو اس وجہ سے اپنے اصل موضوع کو چھوڑ کے دعا کے عنوان پہ بھی چلا گیا تھا. لیکن اب میری یہ معذرت کہ چونکہ میں صرف یہاں 10 دن کا بیان کر رہا ہوں اور حجت الاسلام مولانا ناصر مہدی صاحب قبلہ آپ کے درمیان مستقل موجود ہے اور ایام ازاں میں اور علماء کرام بھی آئیں گے جو زیادہ وقت یہاں پہ قیام کریں گے، تو آپ حضرات ان مسائل کے لیے علماء سے رجوع کریں. ایک طالب علم سے رجوع کرنے کا کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں ملے گا. لیکن ایک سوال جو اس وقت بھی میری جیب میں ہے، انگریزی میں لکھا گیا. طالب علم سوال کرتا ہے کہ مجھے سوال بہت بڑا، ممبر کا وقت بڑا قیمتی. طالب علم سوال کرتا ہے کہ میرا حافظہ اور میموری اتنی اچھی نہیں ہے، میں امتحانات میں جتنی محنت کرتا ہوں اتنے نمبر نہیں آتے، اور آپ کا حافظہ وہ مجھ سے کہہ رہا میں نے دیکھا بہت اچھا، کیونکہ آپ 4 سال پہلے کی مجلس کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور 6 سال پہلے کی بھی. تو کیا ایسا طریقہ ہے کہ آپ ہمیں بتا دیجئے؟ بہرحال اس سے پہلے بھی حافظے کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات کی تھی، لیکن قابل احترام عالم آپ کے درمیان بھی موجود ہے جو پورا سال اپنے وقت کا ہر لمحہ آپ کو دینے کو تیار. اور ابھی علماء بھی آئیں گے. میں اپنے حافظے کے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ یہ انتہائی ناقص و ناکارہ. ممبر پہ جا کے یہ ممبر کی برکت ہے کہ پتہ نہیں ذہن میں کون کون سی باتیں آ جاتی ہیں. بعد میں خود بھی کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی تو مجھے یاد نہیں آتا. تو ایک تو طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ ذکر امام اور ذکر حسین کریں. یہاں میں کل رات کے موضوع سے ملا، بات ختم ہوئی تھی عزاداری پر. عزاداری اتنے فوائد اور برکتیں بھی لے کے آتی ہے. ہم ان فوائد کے لیے عزاداری نہیں کرتے. ہمارا نقصان بھی ہو تب بھی ہم عزاداری کریں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت للعالمین کے لال کا ماتم کریں اور جو قرآن جس رسول کے رحمت کا ذکر کر رہا وہ رحمت آپ تک نہ پہنچے؟ تو اب عزاداری کا ایک فائدہ یہ بھی، مگر یہ جو ان طالب علم نے کہا کہ مولانا آپ 4 سال اور 6 سال پہلے کی مجلس کا حوالہ دیتے، یہ ایک ایسی شکایت ہے جو میرے پیچھے ہر جگہ چل رہی ہے. جہاں میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں جیسے ہی مجلسیں ختم ہوتی ہے تو مولانا آج کل سے مطلب ہے 10 سال آپ کے ہاں ریپیٹیشن اور تکرار بہت ہو گئی. وہی مجلسیں تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اسی لیے مجھے یاد رہتا کہ 4 سال پہلے کیا پڑھا جو ابھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے یاد بھی ہے، اور 6 سال پہلے کیا پڑھا جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں. چنانچہ آپ حضرات سے اس حوالے سے 2 گزارشات. اچھا یہ زیادہ شکایت جو ہے نا یہ ان لوگوں کو ہے جو مجالس کے عادی ہو گئے. آج کل یہ لفظ بہت چلنے لگا ہے نا کہ ٹکٹ اور اکاؤنٹ اور فلاں اور فلاں، جو کمپیوٹر کے اور انٹرنیٹ کے نشے کے عادی. زیادہ ان کو شکایت ہے کہ وہ عزا خانے کی صف عزا پہ آ کے تو مجلس سنتے نہیں. وہ اپنے گھر کے آرام دہ ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی مجلسیں سنے جا رہے ہیں اور بار بار سنے جا رہے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے. لیکن اس مجمع میں بھی یقیناً کچھ افراد ہوں گے. تو میں 2 گزارشات کروں گا کہ بعد مجلس جب آپ عزا خانے سے باہر جا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر آپ کے لیے وہ بہترین انتظام ہے جس کی حدیث ابھی آنے والی، رحمتوں کا اور برکتوں کا دروازہ کھولا. عزا خانے کے اندر عزا خانے کی کمک کے حوالے سے، جبکہ کسی عزا خانے کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، عزا خانے دعائے فاطمہ زہرا سے چلا کرتے. مگر
اپنی حیثیت کے مطابق صرف ایک دن نہیں، 1 درہم 2 درہم 5 درہم 10 درہم آپ یہ دیتے ہوئے باہر جائیے. اور دوسری بات، وہیں پہ انتظامیہ بیٹھی ہوگی تو ان سے یہ درخواست بھی کیجئے گا کہ آئندہ سال ان کو قطعاً نہ بلایا جائے. وہی بات پڑھ رہے ہیں. میرا مسئلہ حسینیہ زہرا کی وہ انتظامیہ جو اس انداز سے خلوص والا اصرار کرتے کہ میں منع بھی نہیں کر سکتا، آپ حضرات کی شکایت بھی مجھے معلوم ہے، ان سے میں منع بھی نہیں کر پاتا، تو اگر یہ دونوں آپس میں خود ہی ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں، انتظامیہ اور آپ، ہر آدمی باہر جاتے وقت، اور خواتین بہرحال اپنا پیغام مردوں کے ذریعے بھیجوا دیں تو میرے لیے بھی بڑی آسانی ہو جائے گی. اس حوالے سے ایک افسوس تو ہوگا کہ جو ایک ثواب، ایک خدمت، ایک میں اپنا قیامت کا توشہ تیار کر رہا، سب سے بڑھ کر جو دعائے زہرا میں شامل ہو رہا، اس سے محروم ہو جاؤں گا. لیکن دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں ہم لوگ تو پورے سال امام زمانہ کے نوکر ہیں، فاطمہ زہرا کے غلام ہیں، کہیں نہ کہیں خدمت کا سلسلہ ہوگا. آپ حضرات جو دن بھر کے تھکے ہوئے اس گرمی میں کام کر کے رات کو آتے ہیں کہ کوئی نئی بات سننے کو ملے، آپ حضرات کی شکایت دور ہو جائے گی. غالباً اتنی تمہید آج کے لیے کافی، کیا بہت زیادہ ہو گئی. درود بھیجیں تاکہ میں اپنے موضوع پہ چلوں. گردجی صاحب کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا مجمع کو بلانے کی؟ کوئی بتائے؟ پھر بھی آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ ہی جائیے، کیونکہ اب آخر تک لوگ بیٹھ چکے اور جگہ بیچ میں بہت ہے. تھوڑا تھوڑا برائے خوشنودی ہے چاردہ ہے معصومین. جی آپ لوگ ٹھیک ہے، پیچھے والے. کل گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ 2 دن سے گفتگو ہو رہی تھی کہ حق بولنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. جس کو امر بالمعروف کا نام دیجئے، تبلیغ کا نام دیجئے، ظلم کے خلاف جہاد کا نام دیجئے، الفاظ الگ الگ ہوں گے. اور سورہ نساء کی جس 65ویں آیت کو میں نے اب سرنامہ کلام بنایا ہے، وہ آیت تو بہت لمبی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. مجھے صرف اس کے آخری 2 لفظوں پہ بات کرنا تھی. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. اے حبیب، مومن کا کام یہ ہے کہ تو حکم دے، وہ آنکھیں بن کر کے اس کی اطاعت کرے گا. اور اس کے لیے ایک ٹریننگ، ایک تربیت وہ مومن کو دلوائی جاتی ہے، اور اس تربیت کا مختصر نام ہے نماز. نماز اطاعت کا بلائنڈلی فالو کرنے کا نام ہے. نماز کس کا نام؟ بھوک لگ رہی ہے نہیں کھائیں گے، کیوں؟ اس کا حکم آ گیا. پیاس لگ رہی ہے نہیں پیئیں گے، کیوں؟ بھائی اس کا حکم آ گیا. ہنسی آ رہی ہے نہیں ہنسیں گے، کیوں؟ اس کا حکم آ گیا. رونا آ رہا ہے نہیں روئیں گے، کیوں؟ اس کا حکم آ گیا. کھڑے ہونے کا دل چاہ رہا ہے جھکیں گے، اس کا حکم آ گیا. لیکن مزہ آ گیا نماز میں، مزہ آ گیا. 2 سجدے کیے، دل چاہ تیسرا بھی کر لو، نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کا حکم ہے. دل چاہ رہا شرابی شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 رکعت پڑھائے، 4 رکعت، اور پلٹ کے پوچھے کافی ہے کہ کچھ اور بڑھا دو، وہ الگ بات ہے. یسلم تسلیمہ کا ماننے والا چاہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہے، 2 رکعت نماز ہے تو 2 رکعت ہی میں ختم کرے گا. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، یہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں یا رسول خدا کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ نے آ کے ہم کو بتایا فجر کی نماز 2 رکعت، یا اللہ نے آ کے بتایا کہ ہر رکعت میں 2 سجدے، یا اللہ نے آ کے بتایا نہ کھانا نہ پینا نہ ہنسنا نہ رونا؟ ہمیں تو رسول نے بتایا. ہمیں کیا پتا اللہ ہم سے کیسی نماز چاہتا ہے؟ ہم جس نماز میں جس حکم پر عمل کر رہے ہیں وہ رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور یہ جواب پیغمبر نے اس کو دیا تھا. نماز پڑھا ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر واجب نماز میں ماں پکارے یا باپ آواز دے، ان کو جواب دینے کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مسئلہ. سنت نماز میں تو یقیناً اجازت ہے، لیکن واجب نماز وہ اپنی جگہ. اب بات
اس سے ایک درجے اوپر کی ہے. اور بہت مشہور روایت, نمازی نماز پڑھ رہا, رسول خدا نے آواز دی, وہ نماز پڑھتا رہا, سبحان رب العظیم میں پڑھ رہا ہوں, سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں, اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہوں, رسول پکار رہے, سن رہا ہے, کیسے جواب دوں؟ نماز نہ ٹوٹ جائے. نماز ختم ہوئی, اللہ کے رسول قریب آئے, کہا کہ میں نے تجھے پکارا تھا, تو نے سنا کہ نہیں سنا؟ اگر نہیں سنا ہوتا کسی وجہ سے کوئی مجبوری تو الگ بات. کہا یا رسول اللہ سن لیا تھا, تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. کہا یہ نماز تجھے بتائی کس نے؟ اب اتنی مشہور روایت ہے, اس کے اندر پیغام یہی ہے کہ اصل نماز یقیناً اللہ کے لیے قربتاً اللہ, لیکن یہ یسلمو تسلیمہ رسول کی خاطر ہے. جیسا جیسا رسول بتاتے گئے ویسا ہم نماز پڑھتے گئے. تو یہ نماز جس کی فضیلت اور فائدے کل آئے, اور اس کو میں ایک جملے میں سمیٹ کے آج کے عنوان پر آؤں, جس کی فضیلت اور فائدے کل آئے, وہ ایک مکمل ٹریننگ کا پروگرام, ایک مکمل تربیت کا نصاب ہے یسلمو تسلیمہ کے لیے. اور جو کل میں نے 2 روایتیں پڑھی اپنے چوتھے امام کی, اس کو جمع کیجئے. بچہ کنویں میں گر گئے. اچھا وہ عام بچہ نہیں, وہ ہمارے 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اور عام ماں نہیں ہے, حسن مجتبیٰ کی سب سے بڑی بیٹی ہے, جس سے آقا حسین انتہائی محبت کرتے تھے. یعنی جس طرح سے حسن کے بیٹوں میں قاسم سے جو حسین کو محبت تھی, حسن کی بیٹیوں میں وہی محبت اس فاطمہ بنت حسن سے تھی. ایسی ماں ایسا بیٹا. مگر ہمیں جو پیغام دینا تھا, چوتھے امام نے نماز کو جاری رکھا, اور بعد نماز کہا کہ اگر میں اس کی بارگاہ سے منہ پھیر لیتا تو وہ بھی اپنی توجہ مجھ سے ہٹا لیتا, پھر اسے کون بچاتا؟ میں نے اس کی نماز جاری رکھی, اس نے اپنی توجہ میرے حال پہ جاری رکھی. تو میرا یہ مسئلہ, یہ دنیا کا مسئلہ ہے. اولاد کو خطرہ, جان کو خطرہ, صحت کو خطرہ, کہا نماز. اور وہ آخرت کی بات, جہنم کی آگ سے یہ نماز بچائے گی. تو اگر میں اسے بہت مختصر ایک جملے میں سمیٹ دوں, دنیا کے مسائل کو بھی نماز حل کرے گی, اور آخرت کی, اور سیرت سجاد کی ہے, سیرت علی کی ہے, سیرت حسین کی ہے, سیرت رسول کی ہے, حکم خدا کا. نماز ہمیں رسول سے ملی, نماز ہمیں علی سے ملی, نماز برستے تیروں میں ہمیں حسین سے ملی, نماز جلتی ہوئی آگ اور تپتی ہوئی ریتی میں ہمیں سجاد سے ملی. ایک جملے میں اس کو سمیٹ کے آج کی مجلس آگے بڑھاؤں, اور وہ یہ کہ ایک دعا ہم لوگ بہت مانگتے ہیں, اور یہ دعا جس عبادت کے حوالے سے قرآن میں آئی, وہ عبادت کا بیان 1-2 دن بعد شروع ہوگا. وہ نماز کا ہائر اسٹیج ہے. کسی کو ایک بڑے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیار کرنا ہے, مثلا 1 گھنٹے کا کوئی ایسا مقابلہ ہے تو ایک دم سے 1 گھنٹے کی تیاری نہیں ہوگی. 5 منٹ, پھر 10 منٹ, پھر 15 منٹ, پھر 20 منٹ. یہ ہمارا بھی مسئلہ. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں مولانا وزن کم کیجئے, لیکن یہ نہیں کہ ایک دم سے کم کریں, ختم ہو جائیں گے آپ, کولیپس ہو جائیں گے. ہر ہفتے تھوڑا تھوڑا. یہ وزن کا مسئلہ, یہ تربیت کا مسئلہ, ہر چیز کا یہ اصول ہے کہ پہلے چھوٹا پھر بڑا. تو نماز کی جب معراج ہوتی ہے, جہاں تربیت مکمل ہوتی ہے, یہ آیت وہاں کے بارے میں جو آپ حضرات نماز میں پڑھتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے خدا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اب اگر آپ نماز کے فائدے دیکھیں تو یہ آیت دراصل نماز ہے جو دنیا میں بھی حسنات لاتی ہے اور آخرت میں بھی حسنات کو لے کے آتی ہے. چوتھے امام کی سیرت کے 2 واقعات. کنویں میں, ہاں درود بھیج دے محمد و آل محمد. کنویں میں گرا ہوا بچہ محفوظ رہا, یہی تو ہے فی الدنیا حسنہ. اور جہنم کی آگ سے نماز نے بچایا,
یہی تو ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ. جو نماز نہ ہوئی. ربنا آتنا فی الدنیا کی آیت کی تفسیر عملی ہو گئی. ایک بار اس پہ عمل کر کے دیکھیے. اب اس کے بعد اس سے بڑا مرحلہ آئے گا، لیکن وہ آج نہیں. آج یہ کہ اب یہ امام معصوم یہ نماز کی اتنی تربیت دے رہے تاکہ یسلمو تسلیما. نماز تمہیں ٹریننگ دیتی ہے کہ رسول کے احکامات پہ کس طرح سے آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے. یعنی جہاں رسول کہے نماز پڑھو وہاں نماز پڑھنا ہے، اور جہاں کہے نماز توڑو وہاں پہ نماز کو توڑنا ہے. نہ پڑھتے وقت اپنی عقل آئے گی کہ یا رسول اللہ ہم کو تو جنت مل چکی. ہر صاحب ایمان کے لیے جنت یقینی ہے. ہر عزادار حسین کے لیے عارفان بحقی کی شرط کے ساتھ جنت یقینی. ہمیں تو جنت مل چکی، یعنی ہم تو جہنم کے عذاب سے بچ چکے ہیں. پھر نماز کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا، جب کہا نماز پڑھو کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی بحث نہیں. اور جہاں کہا نماز توڑو وہاں پہ سپر متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم کیسے نماز چھوڑیں؟ نماز تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے. نماز کا حکم تو یہ نماز یسلم و تسلیمہ ہے. پڑھی بھی اس وقت جائے گی جب رسول کہیں گے، توڑی بھی اس وقت جائے گی جب رسول کہیں گے. مکمل تربیت ہے. مگر یہ تربیت کیوں ہے؟ تاکہ آگے کی زندگی میں، عملی زندگی میں رسول کا حکم مانو. یسلم و تسلیمہ تو اصل عام زندگی کا حکم ہے. نماز اس کی تربیت ہے. اب عام زندگی میں رسول. آئیے اب ہم چوتھے امام کے 2-3 چھوٹے سے واقعات پڑھ کے اپنے اصل موضوع پہ چلتے ہیں. پہلا واقعہ، آج تک عالم اسلام افسوس کرتا پیغمبر کی وصیت عمل نہیں ہوا. تو بہت احتیاط سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. مگر پیغمبر کی اور بھی تو وصیتیں ہیں. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ سیرت میں واقعہ لکھا ہے کہ کربلا سے آ کے 35 سال امام کی بات ہو رہی ہے. امام کی بات جب کبھی کوئی عالم یا طالب علم امام کے پاس پہنچتا ہے، امام کھڑے ہو کر اس کو ایک احترام اور عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ ہمارے جد رسول خدا کی آخری وصیتوں میں یہ شامل ہے کہ صاحب علم کا احترام کرو. یہ بھی رسول کی ایک وصیت ہے. صاحب علم اور طالب علم ان کا احترام یہ وصیت رسول. اور بہت اہم حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ بعض علماء نے کہا 11ویں کیے، بعض نے کہا 5ویں کیے، اور آج میں اپنے عنوان کو چوتھے امام تک رکھ رہا ہوں تو وہ حدیث کل بھی آ سکتی. ایک بات یہ یاد رکھیں. اور یہاں پر اگلی ایک حدیث اور سنی، بہت اہم. یہ چوتھے امام کی سیرت. وہ اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے چوتھے امام ہی کی ایک حدیث اور پڑھ دوں جو میرے نماز کے موضوع سے بھی متعلق. دیکھیں نماز ایک تربیت ہے. پھر کیا بات کہ نماز پڑھنے والا ہی نواسہ رسول کے گلے پہ خنجر چلانے کی کوشش کر. شمر نمازی نہیں تھا یہ ہم کو پتا، لیکن اس لشکر میں کچھ نمازی تو تھے نا. اگر نماز ایک ایسی ہی تربیت ہے تو وہ لوگ، اور بہت کثیر تعداد میں وہ لوگ ملتے ہیں جو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھا کرتے. یہ کہاں سے آ گئے؟ اگر نماز ایک تربیت ہے. یہ مثال آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. اب یہ 2 مثالیں میں اس لیے اپنی دیتا ہوں کہ یہ سنی سنائی نہ ہو، اپنے آپ پہ گزری ہوئی ہو. نتیجہ یہ نکلا کہ میں اپنی بیماریاں بھول جاتا ہوں، جہاں جہاں مجلس پڑھ کے آتا ہوں مجمع کو اچھی طرح یاد رہتی. میں بہت پرانا شوگر کا مریض، بہت پرانا، اور انسولین پر آ کر بھی اس کے بہت ہی ہائی ڈوز پر ہوں. لیکن ڈاکٹر حیران، پریشان. آپ روزانہ 2 گھنٹے واک کرتے ہیں، اسے پتا میں 2 گھنٹے واک بھی کرتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا کہیں سے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے یہ ایک مسئلہ. غذا بھی میری بہت مختصر ہے اور دوائیاں بھی ساری استعمال کر کے انسولین. ایک بار اس نے پوچھ لی
کہ مولانا یہ ماجرا کیا؟ میں نے کہا یہ آپ بتائیں گے، آپ ڈاکٹر ہیں، میں کو تھوڑی ڈاکٹر ہوں۔ کہا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا جب تک کہ آپ سارے حقائق نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا کہ بھئی مجھے گلاب جامن کا بڑا شوق ہے، ہر کھانے کے بعد آدھا کلو گلاب جامن تو کھاتا ہی کھاتا ہوں۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنا چاہیے۔ کہا کہ پھر کیا فائدہ ہوگا آپ کی واک کا، آپ کی ڈائٹ کا اور آپ کی دوا کا، جب تک کہ آپ اس کے ساتھ پرہیز نہیں کریں گے۔ اچھا گلاب جامن تو میں نے آپ کے لیے کہی کیونکہ مجھے گلاب جامن زندگی میں کبھی بھی پسند نہیں تھی، لیکن آپ حضرات، ورنہ میں تو آئس کریم کا شوقی۔ اور جب کبھی دوران حج، آج بھی ہم لوگ بیٹھ کے آئس کریم کھاتے ہیں، مجھے مرحوم علامہ جوادی یاد آ جاتے ہیں۔ ہم دو اس شوق میں مشترک تھے، لیکن بات بہت موضوع سے ہٹ رہی ہے، واپس آ جائے۔ اب بڑی سے بڑی ٹریننگ، 2 گھنٹے کی واک، شوگر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ ہے، بیکار ہو رہی ہے کیونکہ ساتھ میں احتیاط نہیں۔ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو اس ٹریننگ کے سارے فائدوں پہ پانی پھیر رہا کہ نماز اتنی اہم، وہ حدیثیں بھی ساتھ میں دیکھی جس میں ایک لسٹ بتائی گئی ہے کہ فلاں گناہ کرو گے تو نماز قبول ہی نہیں، فلاں گناہ کرو گے نماز منہ پہ مار دی جائے گی، فلاں گناہ کرو گے اللہ کیا تمہاری نماز ہی نہیں جائے گی۔ وہ جب جائے گی ہی نہیں تو ٹریننگ کس چیز کی ملے گی؟ اچھا یہاں پہ ایک بات اور ہے، اس لیے کہ شیطان تو اس دنیا میں عجیب عجیب طریقوں سے بہکاتا۔ مولانا جب فلاں عمل سے نماز قبول نہیں ہے تو ہم کیوں کریں، پھر نماز کیوں پڑھیں جب قبول ہی نہیں؟ مسئلہ ایک صاحب ہیں، ان کا ایسا جاب ہے کہ جس میں ان کو حرام روزی کمانا پڑتی، تو کہتے ہیں کہ نہیں مولانا میں اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا، اور آپ نے یہ ساتھ میں کہا کہ نماز قبول نہیں، تو اب یہ تو فی الحال میں یہ جاب نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر جو نماز میں پڑھ رہا ہوں تو اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں؟ نماز پڑھ کے اگر آخرت میں سزا ملی تو وہ زیادہ اچھے لگیں گے جو بغیر نماز پڑھے سزا پا رہے، کم از کم انہوں نے دنیا میں تو مزے لوٹ لیے نا، یہ خیال نہ آ جائے۔ تو جتنی روایتوں میں ہے کہ نماز قبول نہیں، ایک چیز سمجھ لیجیے، پھر بھی نماز پڑھنا فائدہ ضرور دے گا۔ جیسے اگر میں اپنا ہاتھ گلاب جامن سے نہیں روک سکتا ہوں تو یہ سوچ کر میں انسولین لگانا چھوڑ دوں، ٹیبلٹ کھانا چھوڑ دوں، واک کرنا چھوڑ دوں تو اور نقصان ہوگا۔ بہرحال وہ فائدہ نہیں مل رہا دوا کا جو ملنا چاہیے، لیکن بالکل دوا ترک کر دی جائے تو ڈبل نقصان ہوگا۔ تو نماز قبول نہیں کی روایتوں سے شیطان آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ اگر کسی وجہ سے ایک خاتون ہے کہتی ہے میں بے حجابی نہیں چھوڑ سکتی تو اب نماز چھوڑ دوں، نہیں، پھر بھی نماز پڑھتے رہو، قبول نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا۔ یہ بہت مختصر میں نے اس لیے کہا کہ شیطان، ورنہ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ نعرہ لگانے کے لیے تڑپ رہے اور کچھ لوگ درود بھیجنے کے لیے تڑپ رہے۔ آج ورکنگ ڈے ہے، مجھے مجلس وقت پہ ختم کرنا ہے، اگرچہ روزانہ ہی میں ٹائم کا خیال کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ نماز قبول نہیں، اصل یہ بات وہ تربیت ہے۔ پھر پاک و پاکیزہ خون سے وضو کر کے یہ ظالم نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ساتھ میں جو پرہیز اور احتیاط ہے وہ نہیں کیا جا رہا، اور وہ بھی چوتھے امام کی ایک حدیث سن لیجئے، فرماتے ہیں سیدھی سادی بات، ہم یہی کہیں گے تفصیل میں پڑھے بغیر کہ یہ سارے لوگ ظاہری اعتبار سے منافق ہیں، جو کلمہ رسول کا پڑھے اور خنجر آل رسول پہ چلائے، لیکن حقیقت میں تو سمجھیے کفر ہی کی منزل ہے نا۔ چوتھے امام نے فرمایا اصول الکفر ثلاثہ، یہ جو کفر کہیں پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی جڑ، اس کا بیج 3 چیزیں، اگر یہ 3 میں سے کوئی ایک چیز آدمی کے پاس آ جائے تو گویا آپ نے بیج بو دیا۔ اب اس کے بعد اگر موافق حالات ہوں، پانی دیا جائے، باقی جو شرطیں، تو یہ درخت بن جائے گا، اور وہی اگر روک دیا جائے، وہی بھی اس کو نکال کے پھینک دیا جائے تو بچ جائے گا۔ اصول الکفر کہا یہ ساری خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس کی جڑ کیا؟ کہ لفظ جڑ، اصول اصل کے معنی ہی جڑ ہے، کہا کہ اس کی جڑ 3 باتیں ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جائے وہ کافر بن گیا، کہا کہ اس نے کفر کا بیج بو دیا۔ اب اگر ذرا بھی لاپرواہ ہو گیا تو اس میں پھر یقیناً کفر کا درخت نکلے گا، یہ کافر بنے گا۔ 3 باتیں، الحرص والحسد والتکبر، 3 باتیں۔
کہا جہاں پہ حرص آ جائے، جہاں پہ حسد آ جائے، جہاں پہ تکبر، گھمنڈ، غرور اور ایگوئز آ جائے، وہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ حرص جتنا مل گیا ضرورت کے لیے کافی ہے، پھر بھی اور منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری لکھنؤ کی اردو میں کہا جائے گا ان کو ہوکا ہوتا، دو بھوکے ایسے منہومان لا یشبعان، طالب و علم و طالب و مال، جسے علم کا مزہ آ جائے کتنا ہی وہ پڑھ لے اور سیکھ لے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور علم اور علم اور علم پڑھتے جاؤ۔ ہمارا مرجع 95 سال کی عمر میں اگر بستر پہ آخری سانسیں لے رہا ہے تب بھی چاہے گا 2 آیتیں 2 حدیثوں پہ اور ریسرچ کر لے۔ یہ واقعات ہیں ہمارے مراجع کے، یہ واقعات ہیں ہمارے مراجع کے۔ آج کل مرجعیت دشمنی کے بھی ماحول ہے نا، اور زمانے کے امام کے ظہور کی یقینی پیشین گوئیوں میں یہ چیز شامل، پتہ ہی نہیں ہمیں نا کہ ہمارے مرجع ہوتے کون۔ مخالف نے تہمتیں لگائی، ہم نے تحقیق کے بغیر ان پہ یقین کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں پیغمبر کی حدیث، ابھی میں اس عنوان پہ جا نہیں رہا ہوں، آئے گا یہ عنوان آگے چل کر، کیونکہ چوتھے امام کی سیرت میں یہ بھی ایک بہت اہم پیغام، گرچہ آج کے بعد 4 مجلسیں بچیں گی لیکن انشاءاللہ یہ سارے جو وعدے پورے ہوں گے، ابھی حدیث پوری ہو جائے۔ اور دوسرا طالب مال، جتنا بھی اسے مل جائے، شروع میں ہر ایک یہی کہتا ہے نا خدا بندہ 2000 درہم کی ایک نوکری مل جائے، بچوں کو روٹی چٹنی روٹی دے دے، وہ بس وہ 2 لاکھ بھی کمائے گا تب بھی کم رہے گا۔ تو یہ جو ہے حرص، بلکہ ایک حدیث جو بھائی انٹرنیٹ والوں نے 1000 دفعہ مجھ سے سن لی ہے، اور یہاں بھی کئی لوگوں نے سنی، اور اگر ذرا سا یہ حدیث کی تکرار ان کو ناگوار گزرے تو حسینیہ کی انتظامیہ نیچے تشریف فرما، اپنی شکایت وہاں درج کرائیے۔ وہ پوری میں نے ایک موقع پہ کبھی نہیں پڑھی، تو کسی نے کہا کہ مولانا یہ حدیث ایک بار پوری پڑھ دیجئے، آج تو میرے موضوع میں آگئے۔ اور وہی چوتھے امام کی حدیث سے ہم استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ 3 چیزیں کفر کا بیج ہیں، وہ دیا دل میں، پھر اب انسان وہی پہ اسے کنٹرول کر لے تو ٹھیک۔ ایک لفظ میڈیکل کی دنیا میں آج کل بہت استعمال ہوتا، اتنا میرا ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا رہتا ہے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پرابلم کہ آدھا ڈاکٹر تو میں بن ہی گیا ہوں، اور وہ محاورے پہ پورا اتر گیا ہوں، ڈاکٹر آدھا بنا ہوں، محاورہ پورا ہو گیا، نیم حکیم خطرہ جان بھی اور نیم ملا خطرہ ایمان بھی۔ تو خیر اب یہ بات کہ بہت لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں آدمی اس بیماری کا کیریئر ہے۔ کیا مطلب کیریئر کا؟ کہا کہ یہ ہیپیٹائٹس سی، یہ ایڈز ہے اور بہت ساری بیماریاں، اس کے وائرس جسم میں پہنچ گئے 20 سال بعد سامنے آئیں گے، 25 سال بعد سامنے آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا ٹیسٹ بھی نکلے بالکل کلیئر، مگر یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ جسم میں کہیں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ مجھے تو بولنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو طب کا مسئلہ ہے، لیکن جب ڈاکٹر حضرات دین کے مسئلے میں بولتے ہیں اور دخل اندازی کرتے ہیں تو اتنی اجازت تو مجھے بھی مل جائے۔ تو خلاصہ یہ اصول الکفر 3 چیزیں، پہلی حرص، اس کے حوالے سے حرص کا مطلب ہاں جو آپ کی ضروریات ہیں عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی، وہ پوری نہ ہو اور آپ مانگ رہے ہیں تو ٹھیک، لیکن آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ نے اتنا دے دیا، آپ نے ضروریات بڑھا لی، اب اور اللہ نے دے دیا، آپ نے اور ضروریات بڑھا لی۔ ایک بہت ہی بے ڈھنگی مثال، بھونڈی مثال سامنے آ رہی، اس لیے کہ روزی کے حوالے سے اکثر لوگ کمپلین کرتے، اور میں جب یاد دلاتا ہوں کہ 20 سال پہلے آپ کیا مانگ رہے تھے اور آج کتنا مل رہا ہے پھر بھی آپ کو کم لگ رہا ہے، تو ایک چھوٹی سی مثال، ایک لباس دنیا میں پینٹ شرٹ رائج ہے، اور ایک ہمارا لباس، میرا اپنا قومی لباس کرتا شلوار۔ کرتے شلوار کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ وزن بڑھتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس کو آپ جتنا چاہے پھیلا لیں، 2 کلو وزن بڑھ گیا، ہم نے 1000 بند کھول کے دوبارہ باندھ لیا، پتہ ہی نہیں چلا، پینٹ تو ٹائٹ ہو گئی، وہاں تو فوراً پتہ چل گیا کہ بھائی وزن کم کرنا،
لیکن شلوار اور کرتے کو تو آپ جتنا وزن بڑھاتے جائیے آپ اپنے لباس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو یہی مسئلہ بہت سے لوگ روزی کے لیے بھی کرتے کہ اللہ نے دے دیا اتنا کہ عزت و آبری سے گزارا, انہوں نے اپنی ضروریات ہی کو بڑھا دیا اور ان کو چاہیے. تو یہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہوگا. خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہدیت الشیعہ آیت اللہ مشکینی کی کتاب, باب کا نام ہے باب الثلاثہ, یعنی اس چیپٹر میں وہ حدیثیں ہیں جن میں کوئی 3 باتیں بتائی گئی. تو اصل حدیث بھی اسی کتاب کی, گرچہ یہ دوسری کتابوں میں بھی کہ اصول کفر 3, اور پھر یہ جو ضمنی حدیث آ رہی ہے پہلے نقطے کو سمجھانے کے لیے حرص کہا, اے جبرائیل یہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں, وہ انسانی عوارض سے مبرہ منزہ پاک و پاکیزہ, لیکن کیا کبھی فرشتے ہنستے ہیں اور کیا کبھی فرشتوں کو رونا آتا؟ ٹکڑے ٹکڑے میں یہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں کیونکہ جبرائیل نے جواب میں 6 باتیں بتائیں. ان 6 میں سے جو بات میرا عنوان ہوتی ہے مجلس کی وہ میں پڑھ دیتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ ان 6 میں سے اکثر چیزوں پہ میں الگ الگ مجلسیں پڑھتا ہوں. آج حسینیہ زہرا کی شب 26 محرم کی مجلس میں پوری روایت پڑھ رہا ہوں کہ اے جبرائیل کبھی فرشتے روتے ہیں یا ہنستے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ان چیزوں سے ہمیں کیا سروکار اور کیا ہمارا تعلق, مگر 3 باتیں ایسی جب فرشتوں کے سامنے آتی ہیں تو ہنستے ہیں, اور اتنا ہنستے ہیں کہ ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتے ہیں. اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے بے حال ہو جاتے ہیں. پیغمبر نے کہا بتاؤ. اب یہ 3 کے باب میں چیپٹر میں یہ حدیث ہے, کیونکہ یہ کتاب اردو ترجمہ ہو چکی کہ اگر کسی کو جا کے چیک کرنا یا اپنے پاس حوالہ رکھنا تو 3 کے باب الثلاثہ 3 کے چیپٹر میں ملے گی کہ ہنستے کب فرشتے کا نمبر 1. جب اللہ نے ایک آدمی کو اس کی ضرورت سے بھی تھوڑا زیادہ دے دیا اور وہ یہی اللہ سے مانگتا تھا, لیکن اب اس کے اندر حرص و ہوس پیدا ہوئی, ایک مکان بنایا دوسرا, ایک کاروبار شروع کیا دوسرا, ایک جائیداد خریدی دوسرا, 2 ہو گئے 4 ہو گئے 8 ہو گئے 16. فرشتے ہنسنے لگتے ہیں کہ اے شخص کتنا لے گا, کتنا جمع کرے گا اور کس کے لیے؟ تیرے تو کام کا بھی نہیں ہے. جو مولا نے کہا جب میں کسی پیسے والے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے یہ پیسے کا مالک نہیں ہے, یہ امین ہے, ساری محنت کر رہا ہے, اس کے گھر والے اور اس کے بچے جا کے عیش و آرام کریں گے, اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے پیسے کو استعمال کا. فرشتوں کو ہنسی آتے. کتنا لوگ قبر کو بھی سونے سے بھر دیا جائے تب بھی اس سے زیادہ ہے. دوسری بات دیکھیں, ایک ایک جملہ ایک ایک مجلس ہے, میں اپنے آپ کو بہت رکتے ہوئے آگے بڑھا. دوسری بات فرشتے ہنستے جب ایک آدمی سارا دن صبح سے شام تک گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کر رہا, بازار میں گناہ, دکان میں گناہ, جاب پہ گناہ, مسجد میں گناہ, کسی سے ملنے گیا تو گناہ گناہ اور گناہ, اور پھر وہ شام کو تھکا ہارا گھر میں آئے. اب تو بستر پہ لیٹ کے سو جا, لیکن گھر میں آیا نہایا دھویا پھر ایک مرتبہ آرام سے بیٹھ کے رات کو بھی گناہ شروع کر دی. فرشتوں کو ہنسی آتی کتنے گناہ کرنا, دن بھر گناہ کر کے بھی تیرا دل نہیں بھرا کہ رات کے بھی گناہ. اور یہاں پہ اکثر میں کہتا ہوں یہ حدیث 1400 سال پہلے کتنے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہوگی. 1400 سال پہلے جیسے ہی سورج ڈوبا اندھیرا چھا گئے, لائٹ تو ہے ہی نہیں, موم بتی اور چراغ جلا جاتے ہیں, وہ بھی اتنی زحمت کا کام, لوگ جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں. یہ حدیث تو لگا آج کے لیے ہے کہ گھر آئے اب ٹیلی ویژن ہے, اب ڈش ہے, اب کیبل ہے, اب انٹرنیٹ ہے, اب فیس بک ہے, اب ٹویٹر ہے, اب موبائل ہے, اب آئی پیڈ ہے, اب آئی فون ہے, اب چیٹنگ ہے. دن بھر گناہ کی ہے, اب رات بھر گناہ کی چیزیں بھی موجود. اور تھوڑی بہت اگر رکاوٹ آگے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں تو کمپنیوں نے فری کر دیا, پیکج دے دیے, رات کے 12 سے صبح کے 5 تک آپ کے چارجز آدھے ہو جائیں گے. کچھ ملکوں میں تو بالکل فری ہو جائے گا. جبرائیل کی حدیث آج سمجھ میں آئی. لوگوں نے کہا مولانا پیغمبر کا فرمان ہے نا مزاح المومن عبادہ, مومن کے مذاق ہنسانا مومن کو یہ ایک عبادت ہے. تو ہم تو عبادت کر رہے, جبرائیل کو ہنسا رہے, بیچارہ کب سے سیریس بیٹھا ہوا.
بیچارہ آدم سے پہلے سے پیدا ہوا ہے، اس کو ہنسنے کے موقع کہاں ملتے ہوں گے؟ یہ تو ہم عبادت کر رہے، یہ جسارت، یہ ڈھڑائی دیکھیے لوگوں کی، جو کہ جملہ کہا کسی نے۔ اور تیسری بات، فرشتوں کے ہنسنے کا موقع۔ ساری زندگی تو بے پردہ رہی خاتون، ساری زندگی تو اپنا بدن سارے نامحرموں کو دکھاتی رہی، کیونکہ حجاب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ خالی امام باڑے اور مسجد میں نہیں ہوتا ہے، شاپنگ مال میں بھی اللہ ہے۔ اللہ جو ہے دنیا میں ہر، اب یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے کہ وقت کم ہے تو میں حوالے نہیں دیتا، حوالہ دے دوں۔ جا کا نہیں، جا الرجل الى علی ابن الحسین فقال انا رجل عاص لا اصبر عن المعصیہ فاذنی بموعظہ فقال افعل 5 اشیاء اطلب موضعا لا یراک اللہ فیہ۔ یہ حدیث میں نے پڑھی۔ گناہگار علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا، جیسے بیمار آدمی کبھی محسوس کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کہا انا رجل عاص، مولا میں مانتا ہوں کہ گناہگار، لا اصبر عن المعصیہ، کیا کروں؟ گناہ کا موقع آتا ہے کنٹرول نہیں کر پاتا، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ امام نے کہا اطلب موضعا، گناہ کرنا ہے کر لے، میں اجازت دیتا ہوں، ایسی جگہ گناہ کر لا یراک اللہ فیہ، جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہا، جب اللہ ہی نہ دیکھ رہا تو کر لے جو گناہ تیرا دل چاہے۔ تو اگر شاپنگ مال میں اللہ اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے نعوذ باللہ، برتھ ڈے پارٹی میں اللہ ذرا آنکھیں بند کر دیتا ہے نعوذ باللہ، شادی بیاہ کے اندر اللہ ذرا سو جاتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، مگر یہ جو ہمارے یہاں حجاب کی 2 قسمیں ہو گئی نا، ضمنی بات، اصل جملہ تو جبرائیل کا، یا رسول اللہ ساری زندگی بے حجاب گھومنے والی، جب موت آ گئی تو کیا کفن میں اسے لپیٹا جاتا ہے، مجال ہے کہ ایک بال نظر آ جائے، صرف چہرہ کھلا ہے جو زندگی میں بھی اجازت، اور پھر قبر میں اتارا جاتا۔ اور کوئی بڑی احتیاط کرنے والے بزرگ اعلان کر دیتے کہ بھائیو آخری دیدار کر لو، خبردار کوئی نامحرم نہ آنے پائے، خالی محرم اور فرشتے پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے۔ جب دیکھنے دکھانے کے قابل تھے تب تو کسی سے نہیں چھپایا، اور جب سڑتا ہوا لاشا بن رہی ہے اور کوئی نہ دیکھے گا تب اتنا حجاب کیا جا رہا۔ 3 موقع پہ فرشتے ہنستے یا رسول اللہ، اور اب وہ 3 موقع سن لیجئے جہاں فرشتے روتے۔ وہی بات جو میں نے کل کہی، حدیث کا ایک جملہ ایسا کہ وہ ربط مصائب بھی بن سکتا ہے، بنتا ہے۔ اس وقت جو کہ بیچ تقریر میں آیا تو جملہ ابھی پڑھوں گا، شاید اسی سے آخر میں ربط مصائب کا 3 موقع ہیں۔ پہلا، جب کوئی غریب الوطن اس حالت میں سفر کے درمیان مرتا کہ نہ گھر والے، نہ بچے، نہ کندھا دینے والا، نہ کفن پہنانے والا، تو فرشتے روتے، ہزار و قطار روتے۔ جب عام غریب الوطن پہ روتے ہیں تو واقعاً جو غریب الغربا ہے۔ دوسری بات، جب کسی یتیم پہ کوئی ظلم کرتا ہے اور وہ بلبلا کے روتا ہے کہ خدا بندہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے تو یہ کتنا ظلم کر رہا، کاش میرا چچا عباس ہوتا، کاش میرا بابا حسین ہوتا۔ جب یتیم، کسی بھی یتیم، فرشتے روتے ہیں، اور ایسا کہ آنکھوں میں زار و قطار آنسو آتے ہیں۔ اور نمبر 3، جب بڑی منتوں کے بعد، بڑی مرادوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس سے بڑی امیدیں باندھ لی، یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، میرا قوت بازو بنے گا، میرا سہارا بنے گا، بڑھاپے میں یہ میری کمائی میرے کام آئے گی، اور پتہ چلا کہ بوڑھا باپ بیٹھا رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا جوان بیٹا مر گیا۔ اللہ، جب وہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا دیکھ کے یا روتا ہے یا اگر لوگوں کے سامنے نہ رو سکے اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، فرشتے روتے۔ کربلا میں یہ تینوں باتیں جمع ہو گئیں، ایک غریب الوطن بھی مارا گیا، ایک یتیمہ تماچے کھاتی رہی، ایک بوڑھا باپ اکبر کا لاشا اٹھا رہا اور لاشا نہ اٹھا پایا۔ میں نے کہا یہ بہترین موقع ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد میں اس روایت کے اس نتیجے پہ آتا ہوں۔ یہ حرص جو سب سے پہلی چیز روایت میں تھی، جائیداد پہ جائیداد، دولت پہ دولت، کاروبار پہ کاروبار،
فرشتے ہنستے ہیں. یہ ہے حرص. ضرورت کا مل گیا, ہونا تو الٹا چاہیے. جتنا ملتا ہے اس کے اعتبار سے اپنے ضروریات کو کم کرو. اور ہم کرتے کیا ہے کہ جتنا ملتا جاتا ہے ضروریات کو بڑھاتے جاتے ہیں. امام نے کہا والحسد, جیلسی, اتنا بڑا گناہ کہ قابیل اپنے سگے بھائی حابیل کو, یعنی سگے سے مطلب وہی جو مفہوم آدم اور حوا کی اولاد کا, دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. اور تیسری بات تکبر, جو شیطان کو پروردگار کی بارگاہ میں, وہی یسلم تسلیمہ کسے کہتے, جو کہہ دیا ماننا, آرگومنٹ نہیں کرنا کہ میں آگ سے بنا ہوں وہ مٹی سے بنا, میں افضل ہوں اور وہ مفضول, مجھے اس کے سامنے کیوں سجدہ کروا رہا ہے, اپنے سامنے سجدہ کروائے تو میں تیار نہیں. یسلم تسلیم, جو جس طرح اور جب جو کہا جائے. کہا یہ تکبر. یہ تیسری چیز امام نے فرمایا یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو اصول الکفر. نمازیں پڑھتے جاؤ اور یہ گناہ تمہارے پاس رہیں گے, نماز کے وہ اثرات اور فوائد تمہیں نہیں ملیں گے. اور یہیں رک کر اثرات اور فوائد کی بات ہوئی تو اب ہر عبادت کو ذہن میں رکھیے, خاص طور پر ایک عبادت. اب یہ بہت مشہور واقعہ میں پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ آج کی مجلس تمام. بلخ جو آج کل رشین اسٹیٹ میں سے ایک میں ہے, وہاں کا رہنے والا مومن, بہت مشہور روایت ہے, ہر سال حج کے لیے آتا. اور کوئی حج کے لیے جائے تو کیسے ممکن ہے کہ مدینہ نہ جائے, مدینے بھی جاتا. اور مدینے جائے تو کیسے ممکن ہے کہ امام کی خدمت میں حاضری نہ دے, امام ہے چوتھے امام کی خدمت میں جاتا. اور ہمیشہ جب جاتا امام کے حق لے کے جاتا. یہ 2 چیزیں ایسی جو رسول خدا کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں, لیکن خاص اس کا سسٹم چوتھے امام نے بنانا شروع کیا. مرجعیت اور خمس, ہمیشہ حق لے کے آتا, حج کر کے واپس جاتا, بیوی کو بتاتا میں نے حج کیا, میں روضہ رسول پہ گیا, میں اپنے آقا اور مولا کے پاس گیا. بیوی نے کہا خالی ہاتھ آ رہے, انہوں نے کچھ دیا نہیں. یہ کیسے امام ہے کہ صرف لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے. بیوی کا جملہ. اس نے کہا کہ نیک بخت یہ کیا کہہ رہی ہے, وہ میرا آقا ہے, وہ میرا مولا ہے, وہ امام ہے, ان کے بارے میں ایسے جملے. روایت اتنی مشہور ہے کہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں. اب یہ اگلے سال جب گیا اور خدمت امام میں پہنچا تو کھانے کا وقت تھا. امام نے اسے بٹھا لیا اور ایک مرتبہ اس کے ساتھ امام نے کھانا کھایا. بہت مشہور روایت. کھانا ہو گیا. اس کے بعد ایک بار امام نے وہ کنٹینر یا لوٹا یا جگ جو بھی ہے وہ لیا. کہا کہ لا میں تیرے ہاتھ دھلا دوں. گھبرا گیا. مولا آپ میرے آقا, آپ میرے مولا, آپ امام معصوم, میں آپ کا غلام, غلاموں کا غلام, میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. لائیے یہ لوٹا مجھے دیجئے, یہ جگ مجھے دیجئے, میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا. امام نے ہاتھ آگے بڑھ دیے. نیچے وہ تشت ہے جس میں پانی گرتا. ایک مرتبہ اس نے پانی ڈالا, امام ہاتھ دھو رہے اور اس سے کہتے ذرا دیکھ تو صحیح تشت کے اندر کیا. اس نے کہا مولا پانی ہوگا. بھائی پانی گر رہا ہے تو پانی ہی ہوگا. کہا غور سے دیکھ. اب جو دیکھا تو اس نے ایک مرتبہ دیکھا یاقوت سرخ, اس سے تشت بھرتا چلا جا رہا ہے. روک لیا اس نے پانی. مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. امام نے کہا ہاتھ دھولا, پانی کو جاری رکھ. اب پانی ڈالا. امام نے کہا اب دیکھ کیا. اب جو دیکھا سبز زمرد سبز, سارے قیمتی جواہرات ہیں. آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا, اپنی بیویوں سے پوچھئے گا, خدا نہ کرے کوئی سیٹ کی فرمائش کر دے. اچھا خلاصہ یہ گھبرا کے کہا مولا یہ تو زمرد سبز ہے. امام نے کہا رک کیوں گیا ہے, میرے ہاتھوں دھلا دینا. ایک بار اس نے اور پانی ڈالا. امام نے کہا اب دیکھ کیا ہے. در ابیض در نجف جو جسے کہتے ہیں وہ ہے, اور اب تشت بھر چکا ہے. امام فرماتے ہیں یہ تشت اٹھا اور جا کے سفر سے واپسی میں اپنی بیوی کے حوالے کرنا اور کہنا امام لینا نہیں جانتا, امام دینا جانتا ہے, مگر پہلے امتحان لیتا. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ خمس دیے جائے ملتا کیا. مگر ہر ایک کو پتا, ہر صحیح عقیدہ مومن کو پتا
ہماری سانس امام کی وجہ سے ملتی ہے، ہمارے بچوں کی روزی امام کی وجہ سے ملتی ہے، ہمیں اولاد امام کی وجہ سے ملتی ہے، ہمیں صحت امام کی وجہ سے ملتی ہے۔ امام نے کہا لے جا کے اپنی بیوی کو یہ دے۔ اور یہ معجزہ ائمہ طاہرین سب سے زیادہ چوتھے امام ہی کے لیے ہونا چاہیے تھا، تاکہ مومن کو پتا چلے کہ یہ جو وعدہ ہے نا جس امام نے کیا ہے اس کے معجزے کو دیکھ۔ عام پانی کو کبھی یاقوت سرخ بنا دیا، کبھی زمرد سبز بنا دیا، کبھی در ابیض بنا دیا۔ جب عام پانی کو ایسا بنا سکتا ہے تو تمہارے وہ آنسو جو غم حسین میں بہے اگر وہ تمہیں جنت میں لے جائے تو اس امام کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی امام کا وعدہ ہے نا اپنے آنسوؤں کی قیمت کو پہچانو، یہ میری دادی کے رومال میں جمع ہوں گے، یہ تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن بات پوری ہو جائے۔ ایک بار حج سے واپسی میں جو اس سال گیا، جاتے ہی پورا تشت جواہرات سے بھرا ہوا بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ گھبرا کے کہا یہ کہاں سے لے آئے، تمہاری تو اتنی حیثیت نہیں ہے۔ کہا آقا اور مولا نے تمہارے جملے کے جواب میں یہ بھجوایا۔ گھبرا کے کہا جو بلخ کے مکان میں صرف تجھ سے میں نے کہا وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے امام نے اسی وقت سن لیا۔ کہا کہ ہاں اسی لیے تو میں ان کی امامت کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا ان کی تو زیارت میں بھی کروں، اگلے سال حج پر مجھے لے کے جاؤ۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے مسافر خانے میں سامان رکھا، بیوی ایک دم سے گری، اسٹروک آیا، مر گئے۔ اب یہ سیدھا خدمت امام میں آیا، کہا فرزند رسول آج اس سال میری بیوی آپ کی زیارت کی تمنا میں آئی تھی۔ کیا ٹوٹی کمن، کہا کہ جب لب بام رہ گیا والا جو محاورہ ہے کہ جیسے ہی مدینہ پہنچی مسافر خانے میں پہنچی سامان رکھ کے آپ کے پاس آنا اس کو موت آ گئی۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ واپس پلٹ کے جا، تیری بیوی زندہ ہو چکی ہے۔ گھبرا کے کہا مولا مری ہوئی بیوی، کہا کیا زندہ ہو گئی، جا کے دیکھ۔ وہ وہاں گیا، مسافر خانے پہنچا، واقعاً دیکھا بیوی خیر و عافیت سے بیٹھی ہے۔ کہا چلو تم مر گئی تھی، میرے مولا کی دعا سے پوری ہو، چلو امام کی زیارت کرو جس کے لیے بلخ سے آئی۔ پہنچ گئے، چہرہ دیکھا، کہا کہ میں ان کی زیارت کے لیے تو آئی تھی لیکن یہ چہرہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا، ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، یہ راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے موت کے فرشتے یہ روح میرے حوالے کر دے، یہ میرے چاہنے والے کی بیوی ہے، وہ خواہش کر رہا ہے۔ ملک الموت تو غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے۔ ملک الموت سے میری روح کو انہوں نے لیا اور لا کے واپس میرے بدن میں ڈالا، اور امام نے فرمایا کہ تیری موت آ گئی تھی، 30 سال کی زندگی میں نے تجھے عطا کی ہے، اب مزید 30 سال زندہ رہے گی۔ یہاں پہ یہ جملہ سنی، جب شوہر آیا تھا کہ مولا میری بیوی مر گئی، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بس یہ میرے آخری جملے، آج کی حد تک بات پوری ہو گئی۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی، تیسرے پارے تلک الرسل کا پہلا پیج آیت الکرسی، جہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے ہم فیہا خالدون، فوراً ابراہیم کا واقعہ آتا، اور ابراہیم نے اللہ کی 2 نشانیاں بتائیں، پہچان، ہم کیسے پہچانیں گے کون اللہ؟ ابراہیم نے 2 نشانیاں بتائیں۔ اذ قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرے اللہ کی پہلی نشانی یہ، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا، اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ ترتیب آیات میں دوسری نشانی، اور پہلی نشانی یہ کہ ان اللہ یحیی الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں۔ کہا موت اور زندگی جس کے ہاتھ میں ہو وہ اللہ، جو سورج کو مغرب سے نکالے وہ اللہ۔ دادا نے سورج کو مغرب سے نکالا، پوتے نے مردہ کو زندگی عطا کی۔
جو دو نشانیاں تھی اللہ کی، قرآن کہہ رہا ہے، ابراہیم کہہ رہا ہے، جسے خدا صادق نبی کہتا ہے میرے اللہ کی نشانی مرنے والے کو زندہ کرتا ہے۔ پوتے نے دکھایا علی نے، علی ابن حسین نے، کہ دیکھو کس طرح مردہ زندہ ہوتا ہے۔ دوسری نشانی سورج مغرب سے نکلتا ہے، دادا علی نے بتایا یہ نشانی میں دکھا رہا، مگر اصل جملہ یہ، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے نصیریوں کو تقویت مل جائے، تو دادا علی نے سورج کو مغرب سے نکالا اور نماز پڑھی، پوتے علی نے مردہ کو زندہ کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اور یہ بھی نصیری دھوکہ نہ کھائیں، میں سورج کو مغرب سے نکال رہا جو میرے دادا خلیل نے اللہ کی نشانی بتائی، مگر فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ رب العالمین اللہ وہ ہے، علی اللہ نہیں ہے۔ اور پوتے علی نے کہا کہ میں دادا سے بڑا معجزہ دکھا رہا ہوں، گرچہ علی نے بھی مردے زندہ کی، لیکن اس وقت کی بات ہو رہی کہ مردے کو زندہ کر رہا، لیکن نصیری نہ سمجھے کہ یہ تو خدا کرتا ہے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے بتایا کہ رب العالمین اور ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم اس کی حجت ہیں، ہم اس کی طرف سے اس دنیا میں حکمران ہیں۔ اب اس منزل پر چوتھا امام مردے کو زندہ کر سکتا، عام پانی کو جواہرات میں بدل سکتا، مگر اپنی بہن سکینہ کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اپنی بہن کے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب سکینہ ایک مرتبہ زندان شام میں بیٹھتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کوئی چھت تو تھی نہیں، گرمیوں کا وہ سورج اور سردیوں کی وہ ٹھنڈی ہوا اور برف، زینب اسی قید خانے میں اپنے لٹے گھر کو لے کے بیٹھی، گرمیاں جلاتی ہیں اہل بیت کو، سردیوں کی تیز ہوا، شام کا وقت ہے، سکینہ کی نگاہ آسمان پہ، دیکھا پرندے اڑتے جا رہے ہیں، سجاد بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا زینب بہن شام ہو گئی، یہ سب اپنے اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں۔ ننھی بہن پوچھ لیتی ہے بھیا تو وہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں گی؟ اللہ، خطیب منبر سلونی، علی کا پوتا علی ابن الحسین، کائنات کے ہر مسئلے کو حل کرے اور ہر ایک کے سوال کا جواب دے، سکینہ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیسے کہے بہن سکینہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر جائے گا، مگر تجھے تو اسی اندھیرے قید خانے میں قیامت تک رہنا، اور یہی وہ جملہ ہے سکینہ تجھے قیامت تک یہاں رہنا ہے اس اندھیرے قید خانے میں۔ یہی وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے زینب نے 2 جملے رہائی کے موقع پہ کہے۔ جب رہا ہوئی نا، قافلہ چلا کربلا کی جانب، زینب نے روک دیا، سجاد مجھے کربلا نہیں جانا، پہلے اسی شام میں اس قید خانے کی جانب میری سواری کو لے جاؤ جہاں میری ننھی بچی سو رہی۔ اونٹ ابھی قید خانے کے قریب ہی پہنچا تھا، زینب نے اپنے آپ کو گرایا، زندان شام میں آئی، شام کی عورتوں سے کہا تم بھی صاحب اولاد ہو، بچے رات کے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں، اور یہ تو ایسی بچی ہے جس نے تماچے بھی کھائے ہیں، جس نے کوڑے بھی کھائے ہیں، بڑی سہمی بھی ہے، وعدہ کرو کہ روزانہ شام کو آؤ گی اور یہاں چراغ جلا جاؤ گی تاکہ میری بچی اندھیرے میں نہ ڈرے۔ اور ایک جملہ سکینہ سے کہا، سکینہ تیری پھوپھی بڑی شرمندہ ہے، کربلا سے لے کے آئی تھی، شام میں چھوڑ کے جا رہی ہے، لیکن زینب کا وعدہ ہے بیٹی میں تیرے پاس واپس آؤں گی، قیامت تک اپنی سکینہ کے ساتھ اسی شام میں رہوں گی۔
الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ یہ صاحبان ایمان جو میرے مظلوم آقا سجاد کا ماتم کر رہے، جو میری مظلومہ شہزادی زینب کے مصائب پہ گریہ کر رہے، جو میری معصومہ شہزادی سکینہ کے مصائب پہ رو رہے، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، سکینہ کے ماننے والوں کو بھوک اور پیاس اور رزق کے ہر امتحان سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین چلے